بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ही से डरते रहो और काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो। इसमें शक नहीं कि खुदा बड़ा वाकिफकार हकीम है, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास जो वही की जाती है बस उसी की पैरवी करो। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो खुदा इससे यकीनी अच्छी तरह आगाह है, और खुदा ही पर भरोसा रखो और खुदा ही कारसाजी के लिए काफी है। खुदा ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए कि एक ही वक्त दो इरादे कर सके, और न उसने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माएं बना दी हैं, और न उसने तुम्हारे लिए पालकों को तुम्हारे बेटे बना दिए। ये तो फकत तुम्हारी मुंह बोली बात और जबानी जमा खर्च है, और चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी, खुदा तो सच्ची कहता है और सीधी राह दिखाता है। ले पालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो, यही खुदा के नजदीक बहुत ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग उनके असली बापों को न जानते हो तो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, उन्हें भाई दोस्त कहकर पुकारा करो, और वहाँ इसमें भूल चूक जाओ तो अलबत्ता इसका तुम पर कोई इल्जाम नहीं, मगर जब तुम दिल से जानबूझ कर करो तो जरूर गुनाह है, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। नबी तो मोमिनीन से खुद उनकी जानों से भी बढ़कर हक रखते हैं, क्योंकि वो गोया उम्मत के मेहरबान बाप हैं, और उनकी बीवियां गोया उनकी माएँ हैं। और मोमिनीन व मुहाजिर में से जो लोग बाहम कराबतदार हैं, किताब खुदा की रो से गैरों की निस्बत एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर जब तुम अपने दोस्तों के साथ सुलूक करना चाहो तो दूसरी बात है।
یہ تو کتاب خدا میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اور پیغمبروں سے اور خاص تم سے اور نوح اور ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، اور ان لوگوں سے ہم نے سخت عہد لیا تھا تاکہ قیامت کے دن سچوں پیغمبروں سے ان کی سچائی تبلیغ رسالت کا حال دریافت کریں۔ اور کافروں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ جنگ خندق میں جب تم پر کافروں کا لشکر امنڈ کے آ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کی، ان پر آندھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے تھے خدا اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی داخل ہو گئے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھنجھوڑے گئے تھے۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے کی دیوار تھی، اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا تھا کہ اے مدینے والوں، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کے اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً موجود ہوں، اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے، حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔